ایک کسان کی کہانی یاد ہے کہ جس کے بچے بہت ہی کاہل تھے اور مرنے سے پہلے اس کو یہ غم لگ گیا کہ میرے بعد میرے یہ جو اولاد ہے یہ کام نہیں کرے گی تو یہ کھیتی کیسے اگائے گی اور کام کیسے کرے گی۔ اس نے وصیت کی اپنے بڑے بیٹے کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو دیکھنا میں نے تم لوگوں کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھودنا ہے تم نے زمین کے اندر اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور ایسا کہہ کر وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹے نے اپنی جو باپ کی وصیت ہے یہ اپنے بھائیوں کو بتائی، سب نے مل کر زمین کی کھدائی کرنی شروع کر دی اور وہ کافی ساری زمین انہوں نے کھود ڈالی لیکن خزانہ نہیں ملا۔ تھک ہار کر جب بیٹھ گئے تھے بھی سست اور کاہل سے، تو ایک نے یہ سجیشن دی کہ کیوں نہ ہم اس کے اندر اب بیج پھینک دیں کہ فصل کا موسم ہے اور سب لوگ فصل اگا رہے ہیں گندم کی، ہم بھی اس کو کر دیتے ہیں، بیج پھینک دیتے ہیں۔ تو متفقہ طور پر سب نے اس کے اندر جو تھا بیج ڈال دیے۔ کچھ ٹائم گزرا، سب بھول بھال گئے، باپ کو بھلا برا کہہ کر کے باپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا، کوئی خزانہ نہیں ملا۔ جب وقت آیا، کچھ مہینے گزرے تو فصل لہلہانے لگی، تو بڑے بیٹے کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بے وقوفو، یہ وہی خزانہ ہے جس کی نشاندہی میرے باپ نے کی تھی اور وہ ہرگز جھوٹا نہیں تھا، کہ دیکھو کیسی سونا دیتی لہلہاتی فصل تیار ہو چکی ہے اور یقیناً میرے باپ کا اشارہ اسی خزانے کی طرف تھا۔ کوئی بھی خزانہ ہمیں بغیر کوشش کے نہیں ملتا، ہم نے اپنی طرف سے کوشش اور ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ ہم دعا کیا کرنے لگتے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، بیج بھی آ جائے، پانی بھی برس جائے اور فصل بھی تیار ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور سم ٹائم ہم بڑی فضول امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ جو بہت ہی احمقانہ ہوتی ہیں اور ہم اللہ سے احمقانہ ضد پوری کیے بیٹھتے ہیں جو ہمیں ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں۔ ایسی ضدوں سے اور ایسی دعاؤں سے بچیں۔ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں وہ بہت ہی مصلحت پر مبنی ہیں اور ہمارے حق میں بہت ہی اچھے فیصلوں پر مبنی ہیں۔ اللہ کے فیصلے میں راضی برضا ہو جائیں، اسی میں ہماری بھی خوشی ہے۔